السلام علیکم خواتین و حضرات. فائنینشیل اکاؤنٹنگ سیریز کا 31واں لیکچر. بیشتر اس کے کہ میں آج کے لیکچر کے بارے میں آپ کو بتاؤں، میں ذرا آپ کی توجہ گزشتہ لیکچر کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، جہاں پہ میں نے آپ کو کرنٹ ایسٹس اور کرنٹ لائبلٹیز کے حوالے سے کچھ تناسب کے بارے میں بتایا تھا. ایک اور چیز جو کہ اتنی ہی امپورٹنٹ ہے کہ جتنی وہ تناسب ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کرنٹ ایسٹس میں سے کرنٹ لائبلٹیز کو مائنس کر دیا جائے اور جو فگر پھر آئے وہ فگر اس بات وہ پازیٹو فگر ہو، یعنی یہ اس سے ثابت ہو رہا ہو کہ جو کرنٹ ایسٹس ہیں وہ کرنٹ لائبلٹیز سے زیادہ ہیں، تو وہ سچویشن جو ہے وہ اس بات کی ریفلیکٹ کرتی ہے کہ آپ کی کمپنی یا آپ کے کاروبار کا ورکنگ کیپٹل پوزیشن جو ہے وہ تسلی بخش ہے. اگر کرنٹ لائبلٹیز زیادہ ہیں کرنٹ ایسٹ سے اور جو ڈفرنس ان کا ہے وہ نیگیٹو میں ہو، یعنی کرنٹ لائبلٹیز زیادہ ہے کرنٹ ایسٹ سے، تو پھر ورکنگ کیپٹل کی شارٹیج ہے، یعنی آپ کے پاس روزمرہ کے اخراجات کرنے کے لیے جو فنڈز چاہیے اس کی ایک شارٹیج ہے. اور یہ شارٹیج جو ہے یا یہ فگر جو ہے جو ورکنگ کیپٹل کی فگر کہلاتی ہے اور فگر آتی ہے کرنٹ ایسٹس مائنس کرنٹ لائبلٹیز کرنے سے، یہ جو ہے یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ کیا آپ کے کاروبار کے پاس اتنے فنڈز ہیں کہ وہ روزمرہ کا کام اپنا چلا سکے یا نہیں. تو یہ فگر جو ہے یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ فگر ہے اور اتنی ہی امپورٹنٹ ہے کہ جتنی شاید جو میں نے ذکر کیا تھا پچھلے لیکچر میں ڈیٹ ایکوٹی کی ہے، یعنی آپ نے جو قرضے لیے ہوئے ہیں ان کا تناسب بحوالہ آپ کے سرمائے کے. جیسے وہ امپورٹنٹ ہے ویسے یہ ورکنگ کیپٹل کی فگر جو ہے یہ بھی امپورٹنٹ بن جاتی ہے، کیونکہ اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ کے کاروبار کے پاس سفیشینٹ پیسہ موجود ہے یا نہیں ہے، یا لکوڈ ایسٹس موجود ہے، یعنی وہ ایسٹس جو کہ ریئلی کیش میں کنورٹیبل ہیں اور وہ اویلیبل ہے روزمرہ کے اخراجات چلانے کے لیے. تو یہ تو بات پچھلے لیکچر کے حوالے سے تھی. اب آج کے لیکچر پہ آئیے، اور آج جو ہم بات کریں گے وہ ہم بات کریں گے مختلف بزنس اینٹیز کی، یعنی کاروبار کرنے کے مختلف طریقہ کار. اس بارے میں ہم بہت پہلے شاید دوسرے یا تیسرے یا چوتھے لیکچر کے اندر ہم یہ بات کر چکے ہوئے ہیں کہ کاروبار کرنے کے مختلف طریقے ہیں، جن میں سول پروپرائٹرشپ ایک سب سے بیسک طریقہ کار ہے. اس کے بعد پارٹنرشپس آتے ہیں، اور پارٹنرشپس کے بعد لمیٹڈ کمپنیز آتے ہیں. یہ کمرشل آرگنائزیشنز کہلاتے ہیں. کیوں کمرشل آرگنائزیشنز کہلاتے ہیں؟ وہ اس لیے کہلاتے ہیں کہ یہاں پہ پروفٹ کا کانسیپٹ ہے، اور پروفٹ جو ہے، منافع جو ہے، وہ آپ مالکان میں تقسیم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ نان کمرشل آرگنائزیشنز ہیں بہت ساری، اور چونکہ ہم تو اکاؤنٹنگ کا سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں اس لیے ہمیں کمرشل اور نان کمرشل دونوں قسم کے اداروں کے بارے میں بات کرنا ہوتی ہے. نان کمرشل آرگنائزیشنز جو ہیں وہ اس میں کوآپریٹوز ہیں، آپ کے اس میں این جی اوز ہیں، اس میں ٹرسٹس ہیں، چیریٹیز، خیراتی ادارے ہیں. یہ تمام جو ہیں یہ نان کمرشل آرگنائزیشنز ہیں، جہاں پہ اگر کوئی پروفٹ ہوتا ہے تو وہ پروفٹ کسی میں تقسیم نہیں ہوتا، بلکہ انہی اداروں کے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور تقسیم کی اجازت قانون جو ہے وہ نہیں دیتی.
اکاؤنٹنگ کے حوالے سے یا بک کیپنگ کہنا چاہیے، یعنی کتابیں رکھنے کے حوالے سے اور ڈبل انٹری کرنے کے حوالے سے، کمرشل نان کمرشل کسی میں بھی کوئی فرق نہیں. اصول ڈبل انٹری کے وہی ہیں ہر ایک کے لیے. فرق جو آتا ہے وہ آتا ہے قانون کے حساب سے کہ کون کیا کچھ کر سکتا ہے، وہ اپنے پروفٹ کے ساتھ کیا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. لائبلٹی کس چیز کی لائبلٹی؟ مالکان کی لائبلٹی کے حوالے سے بندشیں آتی ہیں. تو فرق جو ہیں وہ اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. جہاں تک اکاؤنٹنگ یا بک کیپنگ کا اصول ہے وہ اصول ہر ایک کے لیے وہی ہے، یعنی وہی ڈیبٹ ہے اور وہی کریڈٹ ہے، وہی جنرل لیجر ہے، وہی کیش بک ہے، وہی بینک بک ہے، وہی جرنل ہے. تو وہاں پہ تو کوئی فرق نہیں ہے. فرق آتا ہے کہ ان کے حساب کتاب یعنی ان کی فائنینشیل سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ کیسے پریزنٹ کی جائیں گی، قانون ان کے بارے میں کیا کہتا ہے. مثال کے طور پہ کمپنیز آرڈیننس جو ہے ایک چیز ہے، وہ کمپنیز کے لیے ہے، لسٹڈ کمپنیز کے لیے ہے، پبلک کمپنیز کے لیے ہے، پرائیویٹ کمپنیز کے لیے. اور پارٹنرشپ ایکٹ ہے وہ پارٹنرشپ کے لیے ہے. سول پروپرائٹرشپ ایک انڈیویجول ہے، انڈیویجول کے لیے جو جی چاہے جیسے جی چاہے وہ کرے. تو یہ فرق ہے. اور ان کے جو اکاؤنٹس اسی طریقے سے جیسے بنتے ہیں، یعنی فائنینشیل سٹیٹمنٹس بنتی ہیں اس میں فرق آ جاتے ہیں، ان کی پریزنٹیشن میں فرق آ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہم آج معاملہ جو ہے اس کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں سول پروپرائٹرشپس کا، کیونکہ وہ ایک بیسک چیز جو ہے وہ ہے. ایک کاروبار شروع کرنے کا بیسک سلسلہ جو ہے وہ شاید سول پروپرائٹرشپ سے. سول پروپرائٹر کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی دکان ہو، کوئی فیکٹری ہو، کوئی جگہ ہو. ایک شخص جو کہ جس کے پاس 6 بھینسیں، 10 بھینسیں، 20 بھینسیں ہیں، وہ بھی ایک سول پروپرائٹر ہے. ایک ترخان جو ہے وہ بھی سول پروپرائٹر ہے، جو گلی گلی آواز لگا کے پھرتا ہے کہ جی چیزیں صحیح کروا لیں آپ. وہ شخص جو کہ تندور چلا رہا ہے وہ بھی سول پروپرائٹر ہو سکتا ہے. تو ضروری نہیں کہ جی کوئی جگہ ہو سول پروپرائٹر، تو کہیں سے بھی کوئی بھی کاروبار آپ کر سکتے، گھر پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں آپ سول پروپرائٹر کے طور پہ. اور اب تو یہ جب سے یہ انٹرنیٹ کا سلسلہ اور ای کامرس کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو اب تو سب کام جو ہے وہ کمپیوٹر آپ کو چاہیے، اور کمپیوٹر پہ آپ سارا کاروبار کر سکتے ہیں. آپ گڈز بیچ بھی سکتے ہیں، آپ خرید بھی سکتے ہیں، آپ کاروبار کر سکتے ہیں، سروسز بھی آفر کر سکتے ہیں کمپیوٹر کے ذریعے. تو سول پروپرائٹرشپ جو ہے وہ ایک بیسک فارم آف بزنس ہے. اور وہاں پہ ظاہر ہے کہ جی آپ جتنے جی چاہے لوگ اس میں امپلائی کر لیں، آپ کے جتنا آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ آپ کے ملازم ہوں گے. وہ آپ کے ساتھ اس کاروبار کے نفع اور نقصان میں شریک نہیں ہوں گے، اور نہ ہی اس کاروبار میں کوئی وہ پیسہ لگائیں گے. وہ آپ کے حکم کے حساب سے جو کام آپ ان سے کہیں گے وہ کام وہ آپ کے لیے کر دیں گے. تو یہ ایک سول پروپرائٹرشپ ہے. جہاں تک پارٹنرشپ کا تعلق ہے، پارٹنرشپ ایک سے زیادہ 2 4 6 تو 20 کی حد تک جو ہے وہ پارٹنرز آپ رکھ سکتے ہیں، یہ قانون میں ہے. اب پارٹنرز مزید بنانے کے کیا ضرورت محسوس آتی ہے؟ بھئی یہ کاروبار کی نوعیت اور اپنے حالات پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جی آپ کے پاس شاید اتنے فائنینشیل ریسورسز نہیں ہیں، یا شاید جس کو آپ پارٹنر بنانا چاہتے ہیں اس کے پاس کچھ ایسی قابلیت ہے، کچھ ایسی سکلز ہے، کچھ ایسی نالج ہے جس کے ذریعے، جس کے استعمال سے، جس کے ساتھ شامل ہو جانے سے آپ کے کاروبار میں وسعت پیدا ہو سکتی ہے. لہذا اس شخص کو آپ اپنے ساتھ پارٹنر بناتے ہیں کہ جناب آپ اور میں مل کر کے یہ کام جو ہے اس کو آگے لے کے جاتے ہیں. اب پارٹنرشپ اس میں ان کو بھی نفع ملے گا جو پارٹنر آئیں گے،
نقصان کو بھی اٹھانا پڑے گا اور آپ بھی اٹھائیں گے, نفع بھی اٹھائیں گے, نقصان بھی اٹھائیں گے. پیسہ آپ لگا سکتے ہیں, عقل انٹلیکچوئل کیپٹل وہ لے کے آ سکتے ہیں. آپ کیش میں لے آئیے کیپٹل, وہ انٹلیکچوئل کیپٹل لے آئیں یا وہ ایسٹ لے آئیں یا جو بھی ہے. تو پارٹنرشپ جو ہے کہ اکٹھے مل کے آپ نے کاروبار کرنا. اب ظاہر ہے کہ یہ بات تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ایک انسان جو ہے اس کے پاس جو ریسورسز ہوں گے وہ لمیٹڈ ہی ہوں گے, وہ ان لمیٹڈ ریسورسز نہیں ہو سکتے. لہذا کاروبار میں وسعت جب آپ چاہ رہے ہیں تو آپ چاہیں گے کہ جی دوسرا شخص بھی کوئی شامل ہو جائے اور وہ آپ کے ساتھ شامل ہو کے اس کاروبار میں مزید وسعت پیدا کرے. تو تب آپ اس کو جو ہے دوسرے شخص کو یا اشخاص کو آپ اپنے ساتھ پارٹنرشپ میں شامل کرتے ہیں اور پارٹنرشپ اگریمنٹ کرتے ہیں. پارٹنرشپ ایکٹ موجود ہے, اس کے حساب سے جو قوانین ہیں اس کے وہ اس پہ لاگو ہوں گے. رجسٹرڈ پارٹنرشپ بھی ہوتی ہے, ان رجسٹرڈ پارٹنرشپ بھی ہوتی ہے. تو یہ بہت سارے قانونی معاملات ہیں جن کا ہم یہاں پہ ذکر کچھ اتنی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں کریں گے. ہاں, ایک بات پارٹنرشپ کے حوالے سے کہہ دیں, وہ یہ کہ جو پارٹنرز ہیں ان کی رسپانسبلٹی پارٹنرشپ کی لائبلٹیز کے حوالے سے وہ جوائنٹ اور سیورل ہوتی ہے. جوائنٹ اینڈ سیورل ہے, یعنی وہ انفرادی طور پہ بھی وہ تمام لائبلٹیز پے کرنے کے رسپانسبل ہیں اور اکٹھے بھی. اب اگر فرض کر لیجئے ایک پارٹنرشپ تھی, اس کے اندر ایک پارٹنر فوت ہو جاتے ہیں, دوسرا پارٹنر یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب اس پارٹنرشپ کی لائبلٹیز جو تھیں وہ چونکہ 50% ان کا شیئر تھا پروفٹ میں اور لائبلٹیز کے اندر چونکہ وہ فوت ہو گئے اس لیے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ پارٹنر جو رہ گیا ہے یہ 100% ان تمام لائبلٹیز کو ادا کرنے کی رسپانسبلٹیز کی ہے جو کہ اس کے پارٹنر کا حصہ تھی. تو پارٹنرشپ کے اندر جوائنٹ اینڈ سیورل لائبلٹی اور انلمیٹڈ لائبلٹی, یعنی اگر کاروبار کے جو پارٹنرشپ ہے یا کاروبار جو ہے جو پارٹنرشپ چلا رہی ہے یا پارٹنرشپ کے نام میں چلایا جا رہا ہے, اگر اس کے پاس اتنے ایسٹس نہیں ہیں کہ ان کو بیچ کے پیسہ اکٹھا کر لیا جائے کہ لائبلٹیز پارٹنرشپ کی پوری ہو جائے, تو پھر وہ جو پارٹنر ہیں, انڈیویجول پارٹنر ہیں اور کولیکٹولی جو پارٹنرز ہیں, ان کے پرسنل ایسٹس بیچ کے بھی پارٹنرشپ کی لائبلٹیز کو پے آف کیا جا سکتا ہے اور یہ قانون میں لکھا ہوا ہے. تو یہاں پہ انلمیٹڈ لائبلٹی ہو جاتی, یعنی جو پارٹنرز ہیں ان کی رسپانسبلٹی, ان کی لائبلٹی جو ہے وہ صرف اس حد تک محدود نہیں کہ جتنی انہوں نے سرمایہ لگایا ہوا ہے, بلکہ وہ تمام پوری لائبلٹیز کے وہ رسپانسبل ہیں. اس لحاظ سے پارٹنرشپ اور سول پروپرائٹرشپ جو ہے وہ ایک جیسی سمجھی جاتی ہے. کیوں کہ سول پروپرائٹرشپ میں بھی جو سول پروپرائٹر ہے وہ تمام کی تمام رسپانسبلٹیز اور لائبلٹیز جو ہے وہ اس کی ہیں. پارٹنرشپ کے اندر بھی جو لائبلٹیز ہیں وہ پارٹنرز کی جوائنٹلی اکٹھے اور سیورلی اور انفرادی طور پہ وہ ہیں. تو یہ بات جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ پارٹنرشپ کے اندر پارٹنرز کی لائبلٹیز کیا ہوتی ہیں. اب لمیٹڈ کمپنیز پہ آئیے. تو یہ جس وقت صورتحال تھی تو لمیٹڈ کمپنی کا ایک کانسیپٹ آیا کہ جہاں پہ ہم نے کہا کہ جناب لمیٹڈ کمپنی ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ آپ کی لائبلٹیز کی رسپانسبلٹی اس حد تک محدود کر دی گئی ہے کہ جہاں پہ کہ جتنا آپ نے اس میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے یا جتنا آپ نے اس میں سرمایہ لگایا ہوا ہے. تو اگر ایک کمپنی کے اندر آپ نے 1 لاکھ روپیہ سرمایہ لگایا ہوا ہے تو آپ اس کے نقصان میں اس کے جو لائبلٹیز پورا کرنے میں صرف 1 لاکھ روپے کی حد تک آپ کی رسپانسبلٹی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے.
اور وہ جو پیسہ آپ نے لگایا ہوا ہے وہ آپ سمجھیے کہ وہ چلا گیا. تو یہ لمیٹڈ لائبلٹیز کا جو کانسیپٹ ہے کہ یہاں پہ یہ کانسیپٹ ہے کمپنی کے اندر جو کہ پارٹنرشپ میں نہیں ہے, جو کہ آپ کے سول پروپرائٹرشپ میں نہیں ہے. تو یہ سب سے بیسک فرق ہے لمیٹڈ کمپنیز, پارٹنرشپس اور سول پروپرائٹرشپس کا. اب اس سے آگے چلیں ذرا. جیسے میں نے پہلے کہا کہ بک کیپنگ کرنے کے کانسیپٹس جو ہیں وہ لمیٹڈ کمپنی میں بھی وہی ہے کہ جی وہی ڈیبٹ ہونا ہے, وہی کریڈٹ ہونا ہے, وہی فکسڈ ایسٹس اکاؤنٹ ہے, وہی کیش بک ہے, وہی بینک بک ہے, اور وہی شیئر کیپٹل اکاؤنٹ ہے, کیپٹل ہے, شیئر کیپٹل اکاؤنٹ ہے, وہی انٹرٹینمنٹ کے ایکسپنسز ہیں, وہ یوٹیلیٹیز کے ایکسپنسز ہیں, وہ ڈپریسیشن ہے, وہ اسٹاک ہیں, وہ فلانی چیز ہے, وہ تمام چیزیں وہی ہیں. صرف والیوم آف ٹرانزیکشنز بہت زیادہ ہے. شاید لمیٹڈ کمپنی بہت بڑی اگر کمپنی ہو جائے تو اس میں والیوم آف ٹرانزیکشنز بڑھ جائے گا. اور یہ جو ابھی میں نے آپ کو لیگل فرق بتائے, لمیٹڈ لائبلٹی کا جو کانسیپٹ میں نے آپ کو بتایا, اس کی وجہ سے فرق جو ہے وہ موجود ہے. پروفٹ کی ڈسٹریبیوشن میں فرق موجود ہے. اب جو لمیٹڈ کمپنی کے اندر کیونکہ بہت سارے حصے دار موجود ہیں, ان سب میں پروفٹ تقسیم کرنا ہے, تو جو پروفٹ یا جو منافع لمیٹڈ کمپنی سال میں کرتی ہے وہ ان میں ایک خاص طریقے سے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈویڈنڈ ڈکلیئر کیا جاتا ہے, وہ ڈویڈنڈ کے طور پہ وہ پروفٹ جو ہے وہ ان میں ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. سول پروپرائٹرشپ کے اندر تمام کا تمام پروفٹ جو ہے وہ مالک کا ہے. پارٹنرشپ کے اندر تمام کا تمام پروفٹ جو ہے وہ پارٹنرز کا ہے. وہ چاہے تو سارے کا سارا پروفٹ لے جائے, مالک بھی لے جائے, پارٹنرز بھی لے جائے. لیکن لمیٹڈ کمپنی کے اندر ہاں بورڈ یہ ڈیسائیڈ, یا بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہے کمپنی کو جو چلا رہا ہے وہ شیئر ہولڈرز کو کہہ سکتا ہے کہ صاحب سارے کا سارا پروفٹ جو ہم نے اس سال کمایا یہ آپ کو ہم دینا چاہتے ہیں بذریعہ ڈویڈنڈ کے, وہ آپ ریکمینڈ کر سکتے ہیں. لیکن یہ شیئر ہولڈرز کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ پھر ڈیسائیڈ کریں, کیونکہ اصل مالک ایک لمیٹڈ کمپنی میں وہ شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں. وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہے وہ صرف شیئر ہولڈرز میں سے لوگ جو نامینیٹ کیے جاتے ہیں, الیکٹ کیے جاتے ہیں کہ جی وہ ہمارے بہاف پہ ہمارے لیے وہ یہ کمپنی کا کاروبار چلائیں گے. مالکان اصل مالک جو ہے وہ شیئر ہولڈرز ہے. ہاں یہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی شیئر ہولڈرز ہیں, لیکن یہ کلئی مالک نہیں ہیں, یہ صرف ان کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں. اور ان کو قانون کچھ کام کرنے کی اجازت دیتی ہے. وہ قانون جو ہیں وہ کمپنیز آرڈیننس کے اندر تحریر ہے کہ جی وہ کیا کر سکتے ہیں, کیسے کر سکتے ہیں, یا شیئر ہولڈرز ان کو اجازت دے سکتے ہیں کہ کیا وہ کر سکتے ہیں. تو صرف اصل مالک جو ہیں وہ شیئر ہولڈرز ہیں لمیٹڈ کمپنی کے اندر. پارٹنرشپ میں پارٹنرز اصل مالک ہے, سول پروپرائٹرشپ میں انڈیویجول. اب ظاہر ہے کہ ایک لمیٹڈ کمپنی جس میں 1000, 10,000, 15,000, 20,000, لاکھ, 2 لاکھ جتنے بھی شیئر ہولڈرز ہیں وہ سب کے سب تو کمپنی نہیں چلا سکتے. وہ اپنے میں سے الیکٹ کر لیتے ہیں. اگر وہ اسٹاک ایکسچینج پہ کمپنی لسٹڈ کمپنی ہے تو اس کے کم از کم بورڈ آف ڈائریکٹرز میں 7 لوگ ہونے چاہیے. اگر پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے تو اس کے بورڈ پہ کم از کم 2 لوگ ہونے چاہیے. وہ 2 لوگ جو ہیں وہ شیئر ہولڈرز میں سے ہوتے. کمپنی بنانے کے لیے کم از کم 2 لوگ ہونے چاہیے. پارٹنرشپ 2 کم از کم 2 لوگ. سول پروپرائٹرشپ تو ایک ہی آدمی. سو یہ جو ہے بیسک فرق ہے. اسی حساب سے ان کے جو اکاؤنٹس کی پریزنٹیشن ہوتی ہے جس کو اب ہم دیکھیں گے, فائنینشیل اسٹیٹمنٹس وغیرہ جو ہے اس کی پریزنٹیشن میں فرق ہوگا. سب سے پہلے ہم سول پروپرائٹر کی بات کرتے ہیں. اب سول پروپرائٹر کے کیس میں جیسے ہم نے کہا کہ جی جتنا منافع ہوا وہ سارے کا سارا وہ سال کا لے جا سکتا ہے. ہم اگر یہ سول پروپرائٹر چاہے
تو ایک جنرل لیجر میں ایک علیحدہ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں جس کو ہم ڈرائنگز اکاؤنٹ کہتے ہیں. ڈرائنگز کا مطلب ہے کہ وہ پیسہ جو, کیونکہ آخر سول پروپرائٹر اگر اس کاروبار جو بھی وہ کاروبار کر رہا ہے اسی پہ اس کا ذاتی خرچ کا بھی انحصار اسی پہ ہے, تو وہ یہ چاہے گا کہ جی ہر روز یا ہر مہینے جو ہے وہ اس میں سے کچھ پیسے اپنے ذاتی خرچ کے لیے, گھر چلانے کے لیے, بچوں کی دیکھ بھال کے لیے وغیرہ وغیرہ وہ پیسے نکالے. تو وہ ہم ایک ڈرائنگز, کیونکہ یہ پیسے جو وہ نکالے گا یہ پیسے اس کی تنخواہ نہیں ہے, یہ پیسے وہ جو منافع کرے گی یا منافع ہوگا جو کاروبار کو سال کے آخر میں جس کا تعین ہوگا اس کے اگینسٹ ایڈوانس میں نکال رہا ہے. کیونکہ سارا پروفٹ اس کا ہے اس لیے تنخواہ کا تصور کوئی نہیں, کیونکہ سارے کا سارا پروفٹ اس کا ہے. سو یہ اپنے ذاتی خرچ کے لیے اگر کوئی پیسے نکالتا ہے تو اس کے لیے ہم ایک علیحدہ اکاؤنٹ جو ہے وہ کھول سکتے ہیں, اور اس میں جو ہر مہینے یا ہر روز وہ ڈرائنگ کرتا ہے وہ ہم اس کا حساب رکھ سکتے ہیں. سال کے آخر میں جب پروفٹ کا تعین ہوتا ہے تو وہ پروفٹ بھی ہم اس اکاؤنٹ میں لے جا سکتے ہیں, یا اس اکاؤنٹ میں اگر ہم نہیں لے کے جاتے پھر ہم کیا کرتے اس کے ساتھ, اس کو کیسے شو کرتے یہ ہم دیکھیں گے ابھی. لیکن اگر ڈرائنگز اکاؤنٹ رکھا ہے تو پھر اس میں انٹریز کیا ہوں گی, اکاؤنٹنگ انٹریز, بک کیپنگ انٹریز کیا ہوں گی. جس وقت وہ کیش ڈرا کرے گا کاروبار سے, کیش لے گا کاروبار سے, تو آپ پروپرائٹرز ڈرائنگ اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کرتے ہیں اور کیش یا بینک کو کریڈٹ کر دیتے ہیں. اگر وہ پیسے کوئی کاروبار کو دے گا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پیسے اگر کاروبار کو دے رہا ہے تو کیا وہ اس کا کیپٹل ہے, انویسٹمنٹ ہے جو وہ دے رہا ہے؟ کیونکہ ڈرائنگ تو وہ جتنی مرضی جی چاہے کر لے, تو ڈرائنگ تو واپس کرنے کی کوئی بات نہیں ہے یہاں پہ. یہاں پہ تو بات یہ ہے کہ جی اگر وہ مزید پیسے دیتا ہے تو وہ کیپٹل کے طور پہ ہی کاروبار میں انویسٹ کرتا ہے. ڈرائنگز کا حساب رہتا ہے کہ صاحب یہ ساری ڈرائنگز اس نے سال کے دوران کی, وہ اپنے حساب کے لیے رکھ لیتا ہے کہ جی اتنے پیسے میں نے کاروبار میں سے نکالے, اور یہ اماؤنٹس جو ہیں یہ آپ ڈیبٹ کر دیتے ہیں. سال کے آخر میں جو ٹوٹل آتا ہے ڈیبٹ سائڈ کا, جو ٹوٹل ڈرائنگز ہوتی ہیں اس سول پروپرائٹر کی, وہ ٹرانسفر کر دی جاتی ہے کیپٹل اکاؤنٹ کو. کیپٹل اکاؤنٹ کی طرف اگر ہم جائیں تو اگر وہ کاروبار کئی سال سے چل رہا ہے تو اوپننگ بیلنس اس کے کیپٹل اکاؤنٹ میں کچھ نہ کچھ ہوگا. فرض کر لیجئے وہ ₹1,00,000 ہے, سال کا پروفٹ جو ہوا وہ اس کو ₹50,000 ہوا تھا. سال کے آخر میں اس بات کا تعین ہوا جب حساب کتاب اس کا بنایا گیا, اور ڈرائنگز اکاؤنٹ سے ہمیں یہ پتا چلا کہ 45,000 بنے, وہ اس نے ڈرائنگز کیے. تو سال کے آخر میں اس کا اب جو پروفٹ رہ جائے گا وہ ₹1,10,000 رہ جائے گا, یا ₹1,05,000 رہ جائے گا اگر ڈرائنگز اس کے 45,000 بنے. تو اس طریقے سے آپ کیپٹل اکاؤنٹ کے اندر یہ ایڈجسٹمنٹ جو ہے یا یہ ڈرائنگز کو ٹرانسفر کر رہے ہیں, پروفٹ کو آپ کریڈٹ کرتے ہیں کیپٹل اکاؤنٹ کے اندر. کیوں کہ پروفٹ سارے کا سارا اس سول پروپرائٹر کی ملکیت ہے, تو وہ اس کو کریڈٹ ہو گیا, کاروبار نے اس کو دینا ہے, لیکن اس کے اگینسٹ وہ صرف 40 یا 45,000 روپیہ ڈرا کر رہا ہے, لہذا وہ اس کو ڈیبٹ ہو گیا, اور باقی پیسہ جو بچا وہ اس کا کیپٹل ہے جو بیلنس شیٹ کی ڈیٹ میں اس نے کاروبار میں انویسٹ کیا ہوا ہے. اب کئی دفعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سال میں منافع نہیں نقصان ہوا ہے, نقصان بھی اس کو برداشت کرنا ہے, نقصان کے ساتھ ساتھ اس نے ڈرائنگز بھی کیے ہیں. اب جب نقصان ہوگا, لاس ہوگا کاروبار کو, تو لاس جو ہے وہ کیپٹل اکاؤنٹ میں ڈیبٹ ہوگا, ڈرائنگز بھی ڈیبٹ ہوں گی,
اور ریزلٹ یہ ہوگا کہ جی بیلنس شیٹ ڈیٹ پہ اوپننگ بیلنس کیپٹل کے اوپننگ بیلنس کے مقابلے میں جو کلوزنگ بیلنس کیپٹل کا ہوگا وہ کم ہو گیا ہوگا. ہاں وہ صرف ایک صورت میں اتنا ہی ہو سکتا ہے یا اوپننگ فگر سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ سول پروپرائٹر سال کے دوران مزید کاروبار کو پیسے دے, یعنی سرمایہ اس میں مزید ڈالے, ورنہ وہ کیپٹل میں سے کھا رہا ہے, سرمایہ میں سے کھا رہا ہے, جبکہ کاروبار میں منافع جو ہو رہا ہے اس سے اس کو کھانا چاہیے, لیکن اس نے اب اپنے سرمایہ کو بھی کھانا شروع کر دیا. تو یہ کچھ حالت جو ہے یہ اچھی حالت نہیں ہوتی, کیونکہ کاروبار کو منافع کمانا چاہیے. تو یہ اس کے لیے سول پروپرائٹر کے لیے ایک سوچنے کی چیز ہو سکتی ہے. اب اس کی بیلنس شیٹ جو ہے وہ بیلنس شیٹ کیا ہوگی؟ بیلنس شیٹ اس کی وہی فکسڈ ایسٹس, کرنٹ ایسٹس, اور کرنٹ ایسٹس میں وہی اسٹاکس اور ڈیٹرز اور پری پیمنٹس اور کیش ان بینک, اور لائبلٹیز سائڈ کے اوپر اس کا کیپٹل ہم شو کریں گے, اور وہاں پہ ہی لائبلٹیز سائڈ میں وہی جو ہم نے اس کی انٹریز کی ہیں کیپٹل اکاؤنٹ میں, جس کا میں ابھی ذکر کر چکا کہ پروفٹ فار دا ایئر اس میں ایڈ کریں گے, ڈرائنگز اس میں سے مائنس کریں گے, اور جو کیپٹل رہ جائے گا وہ ہم وہاں پہ لکھیں گے. اور لائبلٹی سائڈ پہ جو دوسری لائبلٹیز ہیں اس کاروبار کی لانگ اور شارٹ ٹرم لائبلٹیز یا لانگ اینڈ کرنٹ لائبلٹیز وہ وہاں پہ لکھی جائیں گی. تو بیلنس شیٹ کا فارمیٹ ایز سچ میں کوئی خاص تبدیلی جو ہے وہ نہیں ہے, ایکسپٹ کہ جی آپ جو سول پروپرائٹر کو پروفٹ مل رہا ہے اور جو اس کے اگینسٹ وہ ڈرائنگ کر رہا ہے وہ کیپٹل کے ساتھ آپ شو کرتے ہیں, اور کیپٹل کی فگر نئی جو ہے وہ آپ نکال کے شو کرتے ہیں بیلنس شیٹ پہ. تو یہ اس کی جو ہے بیلنس شیٹ ہوئی ہے. اب آئیے ہم بات کرتے ہیں پارٹنرشپس کی. پارٹنرشپ کے اندر باقی باتیں تو میں نے آپ سے کر دی کہ جی لیگلی کیا فرق ہے اور کیسے ہے. اب اس میں دو چیزیں ہیں. کچھ پارٹنرشپس جو ہیں ان کے اندر کیپٹل اکاؤنٹ جو ہے اس کو فکس کر دیا جاتا ہے کہ صاحب اس میں کوئی چینج نہیں آئے گی, صرف اس میں مزید کیپٹل تو آ سکتا ہے لیکن ویسے اس میں کوئی چینج نہیں آئے گی, اور جو سال کا پروفٹ ہوا اور سال میں جو ڈرائنگز لیے گئے ان سب کا تعلق جو ہے وہ اس اکاؤنٹ سے نہیں ہوگا. ایک سچویشن تو یہ ہو سکتی ہے کہ جہاں پہ فکسڈ کیپٹل اکاؤنٹس ہوں. دوسری طرف چیز یہ ہو سکتی ہے کہ جی فکسڈ کیپٹل اکاؤنٹ نہیں ہے, یہ سارے کا سارا ایک ہی اکاؤنٹ کے اندر ہے. ٹھیک ہے صاحب, دونوں طریقہ کار قابل قبول ہیں, لیکن جہاں پہ فکسڈ کیپٹل اکاؤنٹ ہوگا وہاں پہ ساتھ ایک اور اکاؤنٹ کھولتے ہیں ہر پارٹنر کے لیے, اور وہ کہلاتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ. اور اس کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر جو ہے وہ جو سال کا شیئر آف پروفٹ اس پارٹنر کا ہوتا ہے, اور جو اس پارٹنر کو ڈرائنگز کی اجازت ہوتی ہے ان اکارڈنس ود دی پارٹنرشپ اگریمنٹ جو آپس میں کیا گیا ہے کہ ہر مہینے کس پارٹنر نے کتنے پیسے اپنے شیئر آف پروفٹ کے جو سال کے آخر میں جس کا تعین ہوگا اس کے اگینسٹ کتنا پیسہ ہر مہینے وہ لے سکتا ہے پارٹنرشپ سے, اس کا حساب آئے گا. تو اس کی اکاؤنٹنگ انٹریز ذرا دیکھ لے کہ جی اکاؤنٹنگ انٹریز اس کی کیا ہوں گی. کیپٹل تو جیسے میں نے عرض کی کہ وہ جس وقت آئے گا تو کیپٹل اکاؤنٹ کریڈٹ ہو جائے گا اور کیش اور بینک جو بھی ہے وہ ڈیبٹ ہو جائے گا. ہر پارٹنر کا علیحدہ اکاؤنٹ ہے. اب جس وقت ڈرائنگ کوئی پارٹنر کرے گا تو ہم ڈیبٹ کرتے ہیں پارٹنر کے کرنٹ اکاؤنٹ کو. ہر پارٹنر کے لیے علیحدہ کرنٹ اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے, اس کا اپنا علیحدہ کھاتا کھلا ہوا ہے, اور کریڈٹ کریں گے کیش یا بینک کو. اگر کوئی پارٹنر جو ہے, کیونکہ بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے
کہ ایک پارٹنر کو کسی بھی شخص کو ضرورت کچھ زیادہ پیسے کی اپنی ڈرائنگز کی حد سے زیادہ پیسے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر پارٹنرشپ اگریمنٹ یہ کہے کہ اگر کوئی ایکسس لے لیتا ہے اپنی ڈرائنگ سے تو وہ اس پیسے کو فوری لوٹائے گا یا اس کو واپس کر دے گا. تو اس صورت میں اگر کوئی پیسہ جو ہے وہ پارٹنر واپس کرتا ہے, ایکسس اس نے ڈرائنگ کر لی ہے, اگر وہ کیپٹل پے کر رہا ہے تو کیپٹل کے اکاؤنٹ میں اس کی انٹری جائے گی. اگر وہ ڈرائنگز کے اگینسٹ کوئی ایکسس اس نے ڈرا کر لیا ہے اور وہ اس کو واپس کر رہا ہے تو وہ پھر آپ ڈیبٹ بینک اور کیش اور کریڈٹ جو ہے وہ پارٹنر کا کرنٹ اکاؤنٹ آپ کر دیں گے. سال کے آخر میں جس وقت پروفٹ کا تعین ہو جائے گا, ہر پارٹنر کا ایک تناسب مقرر ہوگا پارٹنرشپ اگریمنٹ کے اندر کہ جی یہ پروفٹ اس کو ملے گا. اس حساب سے اس تناسب سے جو بھی شیئر بنے گا اس پارٹنر کا وہ اس کے کرنٹ اکاؤنٹ کو کریڈٹ ہوگا اور پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ یا ڈسٹریبیوشن اکاؤنٹ یا اپروپریشن اکاؤنٹ جو کہلاتا ہے اس کو ڈیبٹ کر دیا جائے گا. تو اس طریقے سے جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس میں آپ جو اس نے ڈرائنگ کیے وہ ڈیبٹ کریں گے, جو پروفٹ فار دی ایئر ہے وہ اس کو کریڈٹ کریں گے, اور اگر ایکسس ڈرائنگز کیے ہیں اس کے اگینسٹ کیش آپ نے اس سے ریسیو کیا تو وہ بھی اس اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوگا. اگر پارٹنرشپ کو لاس ہوتا ہے تو وہ لاس ڈیبٹ ہوگا, ڈرائنگز ہوئے, اور یہ نیگیٹو بیلنس جو ہے یہ پارٹنرشپ کے کرنٹ اکاؤنٹس میں موجود ہوگا. اور یہی چیز جو ہے یہ بیلنس شیٹ پہ بھی شو کی جائے گی. کیپٹل اکاؤنٹ پازیٹو میں ہے, کرنٹ اکاؤنٹ نیگیٹو میں ہے, جس سے یہ ظاہر ہوگا کہ جی انہوں نے پروفٹ سے زیادہ چونکہ نقصان ہوا سو نقصان بھی ان کو برداشت کرنا ہے, اور انہوں نے پیسے بھی نکالے تو وہ بھی اس کی بھی کہانی آئے گی وہاں پہ. تو دونوں چیزیں آ کے اب یہ پارٹنرشپ اگریمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایسی صورت میں پارٹنرز پہ کیا ریسپانسبلٹی ہے کہ کیا انہیں پہلے یہ لاسز جو ہے یہ پورا کرنا ہے یا نہیں کرنا یا کیا ہونا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ بہت ساری باتیں جو ہے یہ اگریمنٹ پہ بھی منحصر ہوتی ہیں. بہرحال اکاؤنٹنگ انٹری کے حوالے سے یہ ان کا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ بن گیا. اب ایک چیز آپ اور دیکھ لیجئے کہ جی پارٹنرشپ کے اندر وہ کوئی ایکومولیٹڈ پروفٹ اور لاس اکاؤنٹ جو ہے اس کا تصور نہیں ہے. کیوں کہ تمام تر پروفٹ جو ہے سال کا وہ پروفٹ جو ہے وہ ہر انڈیویجول پارٹنر کو آپ نے تقسیم کر دیا, تو کیری فارورڈ پروفٹ نہیں ہو رہا یا لاس نہیں ہو رہا, وہ ہر ایک کو تقسیم ہو گیا اس کے تناسب کے حساب سے. آئیے اب ہم بیلنس شیٹ اور اس میں جو پریزنٹیشن ہے کیپٹل اکاؤنٹ کی اور کرنٹ اکاؤنٹ کی وہ دیکھتے ہیں. بیلنس شیٹ کے اندر جو لائبلٹیز سائڈ ہے اس میں دونوں چیزیں آئیں گی. کیپٹل اکاؤنٹ بھی آئے گا, علیحدہ سے اس کی فگر آئے گی, اور کرنٹ اکاؤنٹ بھی آئے گا. یہ دونوں چیزیں علیحدہ علیحدہ دکھائی جاتی ہیں. جتنے پارٹنرز ہیں ان کے کیپٹل اکاؤنٹس کو آپ علیحدہ علیحدہ شو کرتے کہ کس نے کیا کنٹریبیوٹ کیا. تو یہ ایک لائبلٹیز کی سائڈ پہ بات آ گئی. اسی کے ساتھ جو ہے وہ کرنٹ لائبلٹیز دوسری جو ہیں وہ شو ہوں گی. دوسری سائڈ پہ ایسٹس, کرنٹ ایسٹس, فکسڈ ایسٹس وغیرہ وغیرہ, وہی جو بیلنس شیٹ سول پروپرائٹر کے لیے بھی بنائی تھی وہی یہاں پہ دوبارہ بنے گی. تو یہ جو ہے یہ اس کی بیلنس شیٹ جو ہے وہ بن گئی. میں نے آپ سے ذکر کیا تھا لاس کا. لاس جو ہے اگر ہوتی ہے تو وہ بھی پارٹنرز کو ہی اٹھانی ہے. نیگیٹو میں کرنٹ اکاؤنٹس اگر ہیں موجود تو اس سے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہی وہی ہے جو میں نے سول پروپرائٹر کے جس وقت میں بات کر رہا تھا کہ اس نے سرمایہ میں سے کھانا شروع کر دیا. تو یہاں پہ بھی صورتحال وہی ہے کہ ان پارٹنرز نے بھی سرمایہ کھانا شروع کر دیا, کیونکہ آپ پروفٹ میں سے تو ڈرائنگز کر سکتے ہیں
لاسز جو ہے وہ تو آپ کو برداشت کرنی اور آپ کو لامحالہ یہ لاسز پوری کرنی پڑیں گی. اور اگر آپ کا پارٹنرشپ اگریمنٹ یہ کہتا ہے کہ آپ کے کیپٹل اکاؤنٹ جو ہے وہ ہمیشہ فکسڈ رہیں گے, یعنی اس میں کمی نہیں ہو سکتی, تو پھر یہ لاسز جن میں کہ ڈرائنگز بھی شامل ہیں آپ کو پورا کرنا پڑیں گی. سو تمام پارٹنرز کو وہ جو نیگیٹو بیلنسز ان میں آئیں گے وہ تمام کے تمام پارٹنرشپ میں پیسے اپنے ریسورسز سے اور کسی ریسورس سے, پارٹنرشپ کے ریسورس سے نہیں, کسی اور سورس سے ان کو جو ہے وہ پیسے پارٹنرشپ کے اندر ڈالنے پڑیں گے تاکہ لاسز کو جو ہے وہ کلیئر آؤٹ کیا جا سکے. لیکن یہ چیزیں جو ہے, بہت ساری چیزیں جو ہے یہ پارٹنرشپ ایگریمنٹس پہ بھی منحصر ہیں. کئی پارٹنرشپ ایگریمنٹس جو ہیں وہ کچھ اس قسم کے بھی ہوتے ہیں کہ جی ہم ایک شخص کو پارٹنر لیتے ہیں, اس کو ایک تنخواہ اس کی مقرر کر دیتے ہیں اور اس کی جو شرح پروفٹ ہے وہ بھی مقرر کر دیتے ہیں کہ جی اس کو سال میں 10% پروفٹس کا 10% جو ہے وہ حصہ ملے گا. اس کے اوپر کوئی رسپانسبلٹی ان ٹرمز آف انویسٹمنٹ جو ہے کہ کیپٹل ڈالنے کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. ایسی بھی پارٹنرشپ ہے. تو یہ تو پارٹنرشپ اگریمنٹ کا مسئلہ ہے کہ جی وہ پارٹنرشپ اگریمنٹ جو ہے وہ کس بیسس پہ ہوا. جہاں تک لا کا تعلق ہے, لا جو ہے اس پارٹنرشپ کو بہرحال اسی طریقے سے دیکھے گی کہ جناب یہ پارٹنرشپ ہے اور اس میں جوائنٹ اینڈ سیورل لائبلٹیز کا کانسیپٹ موجود ہونا چاہیے. ہاں, یہ میرا اور میرے پارٹنر کا ذاتی ایک معاہدہ ہے کہ میں تمہیں کسی لائبلٹی کے لیے رسپانسبل نہیں ٹھہراتا. تمام لائبلٹیز جو ہے وہ میں خود قبول کرتا ہوں اور میں خود پے کروں گا. تو یہ آپس کا ایک ایگریمنٹ ہے. لا کے حساب سے جوائنٹ اینڈ سیورل لائبلٹی کا کانسیپٹ ہے. تو وہاں پہ لا کی آئیز میں, لا کے سامنے آپ یا آپ کا پارٹنر یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ میں نے اس پارٹنرشپ میں انویسٹمنٹ نہیں کی ہوئی لہذا میری کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے لائبلٹیز کے حوالے سے. لائبلٹی میں آپ کی بھی رسپانسبلٹی اتنی ہی ہے جتنی کہ اس پارٹنر کی کہ جس نے تمام کا تمام سرمایہ لگایا ہو. باقی آپ کا ذاتی ارینجمنٹ ہے کہ یہ پارٹنر جس نے سارا پیسہ لگایا ہوا ہے یہ آپ کو انڈیمنیفائی کر دے, آپ کو سیکیورٹی دے دے, آپ کو جو ہے وہ لکھ کے دے دے کہ جناب آپ پہ کوئی اس چیز کا بوجھ جو ہے وہ نہیں آئے گا. پارٹنرشپس میں اور اس کے علاوہ بہت سارے معاملات, گڈ ول کا کچھ معاملہ ہوتا ہے. وہ معاملات جو ہیں وہ اس وقت یا یہ ہمارے جو اس وقت جو اسکوپ ہے سبجیکٹ کا اس سے باہر ہے, اس لیے ہم اس کا ذکر نہیں کریں گے. اکاؤنٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے جہاں تک سول پروپرائٹرشپ کا تعلق ہے, جہاں تک پارٹنر اور پارٹنرشپس ہیں, ان تمام میں جو ہے وہ طریقہ کار بک کیپنگ کا وہی ہے. اب آئے ہم لمیٹڈ لائبلٹی کے کانسیپٹ کے اوپر. لمیٹڈ لائبلٹی کا کانسیپٹ جو ہے وہ کیا ہے وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں. اس میں نمبر آف ممبرز کم از کم 2 ہونے چاہیے. اگر پبلک لسٹڈ کمپنی ہے تو اس میں بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہے وہ 7 ہے. ٹوٹل ممبرشپ کے اوپر کوئی بندش نہیں ہے. پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے, اب یہ بھی آپ کو کانسیپٹ میں بتایا چلتا ہوں کہ جی کمپنی جو ہے, لمیٹڈ کمپنی جو ہے وہ یا پرائیویٹ ہو سکتی ہے یا پبلک ہو سکتی ہے. اور پبلک میں بھی 2 قسم کی ہوتی ہیں, ایک لسٹڈ کمپنی کہلاتی ہے, ایک نان لسٹڈ کمپنی کہلاتی ہے. پہلے تو ہم بات کر لیں کہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کیا ہوتی ہے. پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی جو ہے وہ یہ ہے کہ جی 2 یا 2 سے زیادہ اور 50 سے کم لوگ جو ہے وہ ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. یہ لوگ جو ہیں انہی میں سے بورڈ آف ڈائریکٹرز تشکیل دیا جائے گا جو کہ کم از کم 2 ممبر
شیئر ہولڈرز میں سے اس بورڈ کے ممبر ہوں گے اور 2 سے کم نہیں ہو سکتے. بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہے وہ کس لیے تشکیل دیا جاتا ہے؟ وہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ تمام کے تمام ممبران کے لیے جو شیئر ہولڈرز ہیں ان کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ کمپنی چلائیں یا کمپنی کے معاملات سارے کے سارے مل کے چلائیں. اس وجہ سے وہ اپنے میں سے ہی کم از کم 2 صاحبان کو وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ممبر بنا دیتے ہیں اور ان سے یہ رسپانسبلٹی دے دیتے ہیں کہ وہ ان کے بہاف پہ کمپنی کے کاروبار کو چلائیں، روزمرہ کے ڈیسیشنز کریں. ان کو ایڈمنسٹریٹو، فائنینشیل اور دوسری پاورز دی جاتی ہیں. یہ صرف ایک طریقہ ہے کہ جی کمپنی یا کاروبار چلانے کا. مالکان خود دور ہو جاتے ہیں اور یہ جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے اس کو ذمہ داری سونپ دی جاتی ہے کہ یہ روزمرہ کے فیصلے کرے اور جو حصے دار ہیں جنہوں نے سرمایہ لگایا ہے ان کے بہاف پہ یہ کاروبار کو چلائیں اور منافع ان کے لیے کمائیں. یہی جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے لوگ ہیں یہ بھی حصے داروں میں شامل ہیں اور ان کے علاوہ بھی لوگ ہو سکتے ہیں بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ، لیکن عام طور پہ یہ لوگ جو ہیں یہ جو بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ ہوتے ہیں یہ شیئر ہولڈرز ہی میں سے ہوتے ہیں. اب شیئر ہولڈرز سے کیا مراد ہے یہ بھی بات ذرا دیکھ لیں. حصے داروں سے کیا مراد ہے؟ بھائی جب ہم پروپرائٹرشپ کی بات کر رہے تھے تو ہم نے کہا کہ جی وہ جو انڈیویجول ہے وہ اتنے پیسے جو ہے وہ اپنے کاروبار میں ڈال دے. وہاں پہ تو کوئی حصے دار کی بات نہیں تھی، وہاں تو حصے بنانے کی بات کوئی نہیں تھی. پارٹنرشپ کی ہم نے بات کی تو ہم نے کہا کہ جی پارٹنرشپ میں مختلف پارٹنرز ہوں گے جو حصے ڈالیں گے، وہ پارٹنرشپ ایگریمنٹ ہوگا ان کے درمیان اور اس کے تحت وہ چلیں گے. اب لمیٹڈ کمپنی کے اندر جہاں کے آپ 2 یا 3 یا 20 تک کی بات نہیں کر رہے، آپ یہاں پہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے اندر 2 سے لے کے 50 تک اور پبلک کمپنی کے اندر انلمیٹڈ نمبر آف حصے داروں کی بات کر رہے ہیں. تو وہاں پہ اس قسم کے جو سمجھوتے کرنے ہیں جو 3, 4, 6, 8 لوگوں میں ہو سکتے ہیں، اس قسم کے سمجھوتے تو 1000, 10,000, 12,000, 5,000 لوگوں میں کہاں سے آپ کرنے بیٹھیں گے؟ لہذا اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی لمیٹڈ کمپنی کے اندر شیئرز کا تصور آتا ہے، حصوں کا تصور آتا ہے. ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں یا کمپنی یہ فیصلہ کرتی ہے اور قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہر حصہ جو ہے اس کا ویلیو 10 روپے، 100 روپے، 500 روپے یہ ہوگا. آپ حصے ڈالنا چاہتے ہیں، آپ کتنے یونٹس خریدیں گے؟ آپ 500 یونٹ خریدیں گے 10 روپے کے تو 5,000 کی انویسٹ کر رہے ہیں کمپنی کے اندر. کمپنی کو 5,000 روپے دے رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ 10 روپے کے 500 یونٹ آپ نے یا 500 شیئر یا 500 حصے آپ نے کمپنی کے خرید لیے. یہ چیز جو ہے یہ شیئرز ہیں اور یہ شیئرز کے حساب سے آپ شیئر ہولڈر کہلاتے ہیں. شیئر ہولڈرز مالک ہیں کمپنی کے، وہی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، وہ سرمایہ ڈال رہے ہیں کمپنی میں. ان میں سے ہم نے کہا کہ کاروبار چلانے کے لیے، روزمرہ کے فیصلے کرنے کے لیے آپ بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہے وہ تشکیل دیتے ہیں اور وہ روزمرہ کے فیصلے کرتا ہے. لیکن بہت سارے فیصلے بورڈ آف ڈائریکٹرز خود نہیں کر سکتا، وہ صرف شیئر ہولڈرز کر سکتے ہیں. بورڈ آف ڈائریکٹرز ریسپانسبل ہے شیئر ہولڈرز کو، حصے داران کو اپنے تمام ایکشنز کے لیے. شیئر ہولڈرز ڈیمانڈ کرتے ہیں اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز سے یہ کہ ان کے پیسے کا صحیح استعمال کیا جائے گا، ان کے پیسے کو اس طریقے سے استعمال کیا جائے گا کہ جی کاروبار جو ہے وہ پروفٹ کرے اور منافع کرنے کے وقت اس منافع میں سے ان کو بھی ہر سال کچھ حصہ ملے. وہ حصہ جو ہے وہ ڈویڈنڈ کہلاتا ہے اور ڈویڈنڈ کے طور پہ حصے داران میں
تقسیم ہوتا ہے. سو بورڈ آف ڈائریکٹرز گو روزمرہ کے فیصلے کر رہا ہے, لیکن وہ کاروبار کا لمیٹڈ کمپنی کا مالک نہیں ہے. لمیٹڈ کمپنی کا مالک جو ہے وہ شیئر ہولڈر ہے. یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. اب پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی جو ہے وہ میں نے جیسے کہا اس کے نمبر آف شیئر ہولڈرز پہ لمیٹیشن ہے, اور وہ پبلک ایٹ لارج کے پاس یعنی عام پبلک کے پاس نہیں جا رہی اور ان سے نہیں کہہ رہی کہ صاحب آپ ہماری کمپنی میں حصے دار آ کے بنیے. وہ ایک مخصوص لوگوں کے پاس جاتی ہے جس کی تعداد قانون میں مقرر ہے. ان سے زیادہ لوگوں کو وہ حصے دار نہیں بنا سکتے, اور وہ ایک مخصوص لوگوں کے ساتھ نمبر آف لوگوں کے ساتھ ہی کمپنی چل سکتی ہے. ایسی کمپنی جو ہے وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہوتی ہے جس کے شیئرز جو ہیں وہ یا جس کے حصے جو ہیں وہ پبلک ایٹ لارج کو اس میں کوئی انوالو نہیں کیا جاتا. پبلک کمپنی جو ہے اس میں پبلک ایٹ لارج یعنی عام لوگ جو ہیں وہ بھی حصے دار بن سکتے ہیں. اب جیسے میں نے پہلے کہا کہ پبلک کمپنی کے اندر دو قسم کی کمپنیز ہیں, ایک لسٹڈ ایک نان لسٹڈ. ان لسٹڈ کمپنی وہ ہے جس کے حصے جو ہیں وہ کسی بھی اسٹاک ایکسچینج پہ ان کا کاروبار نہ ہو یا اس کی خرید و فروخت نہ ہو, اور سائز گو اس کمپنی کا اتنا ہے کہ وہ اسٹاک ایکسچینج پہ جا سکتی ہے اور پبلک ایٹ لارج سے پیسے کے لیے کہہ سکتی ہے یا شیئرز ان کو دے سکتی ہے یا حصے ان کو آفر کر سکتی ہے. جب تک وہ یہ کام نہیں کرتی اس وقت تک وہ کمپنی ان لسٹڈ کہلاتی ہے, اور قانون میں اس کی ٹریٹمنٹ یا اس کو بھی وہی اسی طریقے سے دیکھا جاتا ہے جیسے ایک پرائیویٹ کمپنی کو دیکھا جاتا ہے. جو لسٹڈ کمپنی ہے جس کا شیئر جو ہے جس کا حصص جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج کے اوپر جس کا کاروبار ہو رہا ہے, اس کے لیے نہ صرف قانون بلکہ اور مزید ریکوائرمنٹس جو ہر اسٹاک ایکسچینج کی اپنی ہوتی ہیں وہ ان کے لیے لگائی جاتی ہیں. ان کے حساب کتاب جس طریقے سے بنائے جاتے ہیں یا گو بک کیپنگ میں ان کی بھی کوئی فرق نہیں اس سول پروپرائٹر سے جو خود کام کر رہا ہے. بک کیپنگ ڈبل انٹری وہی ہے, لیکن جس طریقے سے ان کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پریزنٹ کی جاتی ہیں اس میں فرق آ جاتا ہے. جو قانون ان کے لیے ہے وہ ایک انڈیویجول پروپرائٹر کے لیے نہیں ہے, تو اس میں فرق آ جاتا ہے. ڈسیشنز کیسے ہوتے ہیں اس میں فرق آ جاتا ہے. مالک تو خود بیٹھا ہوا ہے, وہ جو جی چاہے ڈسیشن لے لے اینڈ ہی از ریسپانسبل فار اٹ. لیکن یہاں پہ تو مالک دور ہے, اور مالک صرف ایک سال میں شاید ایک مرتبہ یا اگر خاص طور پہ اس کو بلایا جائے تو وہ اکٹھے ہوتے ہیں, ورنہ یہ کام لسٹڈ کمپنی کے اندر لمیٹڈ کمپنی کے اندر تو بورڈ آف ڈائریکٹرز چلا رہا ہے اور وہی ریسپانسبل ہے نفع اور نقصان کے لیے. فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ان کی کیسے بنتی ہیں, اس کے قانون, اس پہ جو بندشیں, اس میں جو اجازت, وہ اپنی جگہ ہے اور وہ مختلف ہیں سول پروپرائٹر اور پارٹنرشپ سے. یہ چیز ہم آئندہ دیکھیں گے. خدا حافظ.